اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، ابھی لڑائی ختم ہو گئی ہے اور ہاشم شاہ اور شاہ پال کا جو مکالمہ ہے وہ میاں صاحب بتا رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ ہاشم کہندا، اے سلطانہ وس پیا میں تیرے، جے کچھ چاہے ظلم تحدی کرے کر لے ونڈے میرے، پر کچھ آپ خیال کرو کھاں لوڑو مقصد ایتے، بے وفا ایک بندے پیچھے خون کئی سر کی تھے۔ ہاشم شاہ چونکہ جنگ ہار چکا ہے اور ابھی شاہ پال کو کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ جو بھی کرو گے میں حاضر ہوں، لیکن ایک تو آپ ذرا خیال کریں، سوچیں کہ ایک بے وفا ایک بندے پیچھے خون کی کئی سر کی تھے۔ ہماری جو ایک جنگ تھی کہ بے وفا انسان کے لیے تھی، اور ہم نے کتنے خون کیے۔ مسلماں پری لکھ کٹھی چہل ہزار افریتوں، مینو بھی سن بال بچے دے مارن لگیوں جیوتوں۔ کہتا ہے 1 لاکھ مسلمان پری ذبح ہوئی ہے اور 40,000 افریت جو ہیں وہ نقصان ہوئے ہیں۔ مینو بھی سن بال بچے دے مارن لگیوں جیتوں، اور مجھے بھی تم ابھی میرے اولاد سمیت بال بچے سمیت مارنے لگے ہو۔ اس ایک آدم ذات کمینے بندے بے وفائیوں، کی بریائی ہے تو ڈٹھی شدت کرے ہوائیوں۔ کہتا ہے کہ وہ ایک آدم ذات کمینے، بار بار وہ اس کو کمینہ اور بے وفا کہہ رہا ہے، کی بلیائی ہے تو ڈٹھی شدت کرے ہوائیوں۔ کہتے تم نے اس میں کیا بلائی دیکھی ہے جو اس شدت سے تم اس کی مدد کر رہے ہو۔ کنے بج ہوائی گلاں مائل ہویوں شاہا، او نکارا آدم چایا ایسا کتھوں آہا۔ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے کانوں سے جو باتیں سن کے مائل ہو گئے ہو اے شاہ پال، او نکارا آدم جایا ایسا کتھوں آہا۔ وہ بھی تو بیچارہ نکارا آدم تھا، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جتنے منہ بناون گلاں اتنے اکسے گلوں، تجھ سنیا میں اکھی ڈٹھا چاویں کیڑی ولوں۔ کہتا ہے تم نے جتنی باتیں سنی ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں بناتے ہیں، تم نے تو باتیں سنی ہیں، تجھ سنیا میں اکھی ڈٹھا چاویں کیڑی ولوں۔ میں تم نے تو اس کو سنا ہے، ان کی باتیں سنی، میں نے تو خود دیکھا ہے۔ شاہ پالے فرمایا اگوں اے مردود نہ مردہ، کی ہویا میں آپ نہ ڈٹھا جے وہ چند میں سردا۔ واہ! شاہ پال نے آدھی میں ختم کر دی۔ کہتا ہے اے مردود نامرد، کیا ہوا جو میں نے آپ نے دیکھا، وہ تو مصر کا چاند تھا۔ کی ہویا میں آپ نہ ڈٹھا جے وہ چند مصر دا، درد منداں دی حالت سن کے دکھی دا دکھ جاگے، رحم پوے گا مناخی اندر رو تکبر باغے۔ درد مندوں کی جب بات سنی جاتی ہے، درد منداں دی حالت سن کے دکھی دا دکھ جاگے۔ جب اس نے شاہ پال کو دیکھا کہ وہ اس کے درد میں کتنا متاثر ہے، دکھی دا دکھ جاگے۔ جب درد مند کو دوسرے بندے کو دکھی دیکھتا ہے تو اس کا اپنا دکھ بھی جاگ پڑتا ہے۔ رحم پوے گا مناخی اندر رو تکبر باغے۔ پھر اس غمناکی میں اسے رحم میں آ جاتا ہے اور غصہ اور تکبر بھاگ جاتا ہے۔ بے وفا نکارا آنکھیں قدر ادا تد ایہا، آسم شاہ کنو منج پوچھیں سہ ملوک یا۔ کہتے تو اسے بے وفا نکارا کہہ رہا ہے، اس کی قدر نہیں جان رہا ہے، جا کے آسم شاہ سے پوچھو، آسم شاہ کنو منج پوچھیں سہ ملوک یا۔ جا تو آسم شاہ سے جا کے پوچھ، آسم شاہ سے، جو آسم شاہ باپ تھا سہ ملوک، اس سے پوچھ وہ کیسا ہے۔ ہاشم نو بھی ورم پتر دے نرم کی تاسی سینہ، درد منداں دے سخن سنن تھی بج گیا ہارو کینا۔ ہاشم کو بھی ہاشم شاہ جو تھا، اسے اپنے باپ کا اس کو جو اپنے بیٹے کا ورم تھا، پتر کا جو دکھ تھا، اس نے اس کے سینے کو نرم کیا ہوا تھا، نرم دل ہو گیا تھا۔ درد منداں دے سخن سنن تھی بج گیا روکینا۔ جب اس نے درد مند کے شاہ پال کے دکھ بھرے باتیں سنی تو اس کا بھی جو رو اور تکبر تھا، کینہ تھا، وہ بھاگ گیا۔ جتھے درد کٹے کوئی ساحت سوئیو جات سنوارے، خالی بھی پھر مشکوں بریا پھول رہے جس کھارے۔ سبحان اللہ! یہ سب کہتے ہیں جتھے درد کٹے کو ساتھ سوئیو جات سنوارے۔ درد ایسی چیز ہے
جدھر وہ کچھ ٹائم گزارتا ہے اس جگہ کو سنوار دیتا ہے، جیسے خالی بھی پھر مشکوں بریا پھول رہے جس خارے میں پھول پڑے رہیں، جس ٹوکری میں پھول پڑے رہیں، اگر وہ خالی بھی کر دو تو پھولوں کی خوشبو وہاں رہتی ہے۔ خالی بھی پھر مشکوں بریا پھول رہے جس خارے، صفتاں تے تعریفاں کئیاں دانش منداں بلیاں، ہرگز خطا نہ کھائیے کدروں کئی جنادے چلیاں۔ سیمی شارستانی اندر ہے جنا سلطانی، مائی بہن میری اشیاراں عقل جہانی۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کی صفتیں سنی، عام بندوں سے نہیں سنی ہے، دانش مند اور بلے لوگوں سے بات سنی ہے، ہرگز خطا نہ کھائیے کدروں کے یہ جنازے چلے۔ وہ خطا کھانے والی باتیں نہیں جن کی باتوں میں چلا ہوں، وہ دانش مند اور عقل تھیں۔ سیمی شارستان نے اندر ہے جنا سلطانی، مائی بہن میری اشیارہ عقل جہانی۔ جو سیمی شارستان کے اندر جن کی بادشاہی ہے، وہ ماں بہن جو میری تھی عقل اور ہوشیار تھی، دنیا جان کا وہ عقل رکھتی تھی۔ سنیاں بہت انہاں دے ہویوں منہ، سنیاں بہت انہاں دے منہ، صفتاں ود حسابوں، گل انہاں دی ساڑے بانے جوں کر نقل کتابوں۔ کہتا ہے میں نے ان سے بہت تعریفیں سنی ہیں اس کی، ان کے منہ سے بے حد اور بے حساب تعریفیں سنی ہیں، گل انہاں دی ساڑے بانے جوں کر نقل کتابوں۔ ان کی بات ایسے ہے کہ جیسے وہ کتاب سے نقل کی ہوئی ہے، متبرک کتاب سے بات کی ہوئی ہے۔ مجھے ان کی بات وہ درجہ رکھتی ہے۔ واسط ملک اندر جو راجہ اس نے ایویں دسیا، سر اندیب شہر دے والی لکھ گلیا من دسیا۔ وہ کہتا ہے کہ جو واسط ملک کا بادشاہ ہے اس نے بھی ایسا ہی بتایا ہے، اور سر اندیب شہر کو جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ بھی اس نے مجھے یہی لکھ کے بتائی ہیں۔ گل انہاں دی ساڑے بانے سند تعریف مرتب پکی، گل انہاں دی ساڑے بانے سند مرتب پکی، خاطر خواہ پسند سانو چیز انہاں دی تکی۔ ان کی جو بات ہے وہ میں نہیں ٹال سکتا، ان کی بات سند ہے میرے لیے، پکی بات ہے، اور جو خاطر خواہ پسند انہوں نے چیز انہوں دی تکی، اور جو انہوں نے دیکھ کے اس کو خاطر خواہ پسند کیا، میں اس بات کو بھی نہیں ٹال سکتا۔ تینوں کیوں کر چنگا لگے پت تیرا اس کو ٹھا، لاکھ گن چھاڑک اوگن پکڑن ویری ٹرنو پٹھا۔ اسے کہہ رہا ہے شم کو شاپال کے تینوں کیوں کر چنگا لگے پت تیرا اس کو ٹھا، تمہیں وہ کیسے اچھا لگے، تمہارے تو بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے۔ لاکھ گن چھاڑک اوگن پکڑن ویری ٹرنو پٹھا، جو ویری ہے دشمن ہے وہ لاکھ گنوں کو بھول جاتا ہے، اور ایک جو اس کے اندر اوگن ہے اس کو پکڑ کے اسی پہ بات کرتا رہتا ہے۔ وہ جو اس کے گن ہے ان کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا۔ توڑے اوگن ایک نہ لبے گن تھی اوگن کر دے، نندن سہن محمد تیرے وڈ بنان گہر دے۔ چاہے کوئی ایک بھی گناہ نہ ملے تو وہ ثواب سے گناہ بنا دیتے ہیں، اچھی بات کو برا کر دیتے ہیں۔ نندن سہن محمد تیرے وٹ بناؤن گھر دے، اور تمہارے جو میاں محمد وہ تمہارے محمد بخش وہ تمہارے جو سہن ہیں جو گوہر سے موتی کی طرح ہیں، انہیں بھی وہ پتھر بنا دیتے ہیں۔ اور نہ سمجھ لوگ ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں اوگن کی طرف، وہ گن کی طرف آنکھ نہیں ڈالتے، اور صحیح چیز کو وہ غلط ثابت کرتے ہیں۔ جیسے چام چڑی دے نخرے یارو، سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری دس سے کیوں کر سونا۔ جیسے چام چڑی ہے، چمگادڑ ہے، چام چڑی چمگادڑ کو کہتے ہیں، اس کا نخرہ یہ ہے کہ رات پوری اندھیرے میں وہ جاگتی رہتی ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے تو وہ چھپ کے بھاگ جاتی ہے اس سے، کہ یہ بہت کو بری چیز سامنے آ گئی ہے۔ چام چڑی دے نخرے یارو، سورج بہت کھلونا، بے قدرانو یوسف مصری جس سے کیوں کر سونا۔ اسی طرح جو بے قدر ہیں ان کو یوسف مصری جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو کیسے خوبصورت نظر آتے، وہ چمگادڑ کی طرح ان کی آنکھیں تھیں، وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کرتے تھے۔ جنہ پڑھ کے خوب گایا کی انہاں دے بھانے، کھویں کھوٹے دمے ویج جتوں نے او بھی زور دگانے۔ جنہوں نے اس کو خوہ میں پکڑ کے ڈالا تھا ان کو کیا قدر تھی اس کی، کھوٹے دمے ویج جتوں نے او بھی زور دگانے، اور کھوٹے پیسوں سو سے ویچ دیا زبردستی،
اس کی قدر نہیں کی انہوں نے۔ گنن گاہ زلیخا آوے مل پوچھے یعقوبوں تاں واپوے محمد بخشا صورت سیرت خوب۔ ہاں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی گاہ زلیخا بن کے آئے یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کا مل پوچھو تاں واپے محمد بخشا صورت سیرت خوبوں، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اس کی صورت اور سیرت اور خوبی کیا ہے۔ جہاں شاپال کہیاں یہ گلنا سن آشم شاہ رویا، کر افسوس و ساہ چلا انداز توبہ تائب ہویا۔ جب یہ شاپال کی باتیں سنی آشم شاہ نے تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ جہاں شاپال کہیاں یہ گلنا سن آشم شاہ رویا، کر افسوس و ساہ چلا انداز توبہ تائب ہویا۔ وہ یہ باتیں سن کے اس نے رونا شروع کر دیا، اپنی غلطی اس نے تسلیم کی اور افسوس سے احساس چلا کر توبہ طائب ہو گیا۔ شاہ پالے ور عذر کرندہ اے شاہ شیر جوانہ تو سلیمان نبی دی جائی سرور ہیں سلطانہ۔ کہتا ہے اے شاہ پال میں وہ عرض کرتا ہے کہ اے شاہ پال شیر بہادر جوان تو سلیمان نبی علیہ السلام کی جگہ ہے اور سرور تو سلیمان نبی دی جائی سرور ہیں سلطانہ، سلطانوں میں تم بڑا ہے۔ دیو اذن زبان شریفوں کرو معاف خطائیاں، نالے شکر میرا نالے لشکر میرا بخشو جو بچ رہا لڑائیوں۔ کہتا ہے مجھے اس بات کا اذن دو، مجھے اس بات سے وعدہ کرو اپنی شریف زبان سے میری خطاؤں کو معاف کرو اور نالے لشکر میرا بخشو جو بچ رہا لڑائیوں۔ ساتھ ہی میرا جو لشکر لڑائی سے بچ گیا ہے اس کو بھی بخش دو، تا میں صاحب ملوک تائیں حاضر آن کرے ساں، بند کٹو تا بند نہ لاواں بہت تیرے یاد دے ساں۔ وہ کہتا ہے پھر میں صاحب ملوک کو تم سے بلا دوں گا، اسے حاضر کر کے لے آؤں گا، تم ہماری ہمیں قید سے خلاص کرو، ہم اس کے بازو تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ حکم دیتا شاہ پال بہادر قید زنجیر اتارے، ہڑی اتھوڑی توک دکیلاں دور کرائے سارے۔ فوراً شاہ پال نے حکم دیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، زنجیریں اتار دی جائیں، جو ناک میں نکیلے ڈالے تھی اتار دی جائیں۔ شاہ پالے نو کہندا ہاشم بخش بے ادبی ہوئی مینو، زندہ ہے او آدم زادہ ہوئے مبارک تینوں۔ کہتا ہے شاہ پال بہادر سے ہاشم شاہ کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بے ادبی ہو گئی ہے، مجھے بخش دے میری اس بے ادبی کو۔ زندہ ہے او آدم زادہ ہوئے مبارک تینوں، وہ زندہ ہے آدم زادہ تمہیں اس بات کی مبارک ہو، اس کو نہیں مارا میں نے۔ قید دروگ اندر سی پایا آؤ چل وکھاواں، جے اس نو رب زندہ کڈے میں چھٹکارا پاواں۔ کہتا ہے میں نے اسے دروگ میں ایک کنویں میں قید کر دیا تھا، آؤ آپ کو جا کے دکھاتا ہوں، جے اس نو رب زندہ کڈے، اللہ کرے کہ وہ زندہ سلامت ہو اور میں بھی تمہارے سے چھٹکارا پاؤں۔ ہاشم نال لیا شاہ پالے ہور امراء چنگیرے، رستم ثانی دیو سپاہی بوتے بلے بلیرے۔ فوراً ہاشم شاہ نے ان کو ساتھ لیا اور امراء کو اور بھاگ پڑا اس کی طرف۔ سنگر ادیب اندر شاہ آیا ہاشم نال لے آیا، اس دروگو تیجا پہنچے چاہ سر پوش لے آیا۔ فوراً سنگل دیپ لے آ کے ہاشم شاہ کو ساتھ لے کے آ گیا اور اس دروگ کے اوپر سے انہوں نے وہ پتھر اٹھایا۔ شاہ پال کھوے وچ شاہ پال کھوے وچ اڑ کے آپ مریندا آلے، کہندا اے فرزند پیارے عشق کماون والے، بیٹا سہ ملوکا میں ہاں باپ بدی جو بالے، زندہ ہے تا بول شتابی اتھی آپ نکالے۔ وہ شاہ پال نے اوپر سے اونچی اونچی شاہ پال کھوے وچ اڑ کے آپ مریندا آلے، اس نے خوہ میں سے منہ نیچے کر کے خوہ میں سے خود اس کو اونچی اونچی آوازیں دی، کہندا اے فرزند پیارے عشق کماون والے کی طرح میرے پیارے بیٹے ہو، اے تم جس نے عشق کمایا ہے، بیٹا سہ ملوکا میں ہاں باپ بدی جمالے، زندہ ہے تو بول شتابی اتھی آپ نکالے۔ کہتا ہے بیٹا میں بدی جمال کا باپ ہوں، اگر تو زندہ ہے تو جلدی سے بول میں تجھے اپنے ہاتھوں سے نکالوں۔ لاغر بدن شہزادہ ہویا اچھا بول نہ سکتا،
کہ اس بادشاہ میں زندہ رات ساڑھے تک دا، اس کا جسم بہت لاغر کمزور ہو گیا تھا، اونچا نہیں بول سک رہا تھا، اس نے ہلکی آواز میں آواز دی کہ اس بادشاہ میں زندہ رات ساڑھے تک دا، کہتا ہے اے بادشاہ میں زندہ ہوں اور میں تمہارا رستہ دیکھ رہا ہوں، مساں مساں کچھ پوتا اتے نرم آواز نکٹا، شاہ بالے نو خوشیاں ہویاں غم بیٹی دیوں چھٹا، بڑی مشکل سے اس کا جو آواز تھا نرم آواز اوپر پہنچا، شاہ پالے نو خوشیاں ہویاں غم بیٹی دیوں چھٹا، اور شاہ پال کو سن کے خوشی ہوئی ہے اور بیٹی کے غم سے اسے آزادی ملی ہے، صدقے بہت خیرات کی تھی ونڈے مال خزانے، دل و زبانوں رب سچے دے لکھ پڑے شکرانے، خاص وزیر آہا جو اپنا شاہ اس نو فرمایا، شربت شمع پوشاکی دے کے کھوئے وچ لگایا، اتر ابیر گلابوں شیشے نال پچائے بر کے، ونج وزیر کھوئے وچ پوتا حکم سرے پر در کے۔ یوں ہی اس کی آواز سنی شاہ پال کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے، صدقے بہت خراج کی تھے ونڈے مفوری نے صدقہ اور خرائط اور خزانے بانٹنے شروع کر دیے، دل و زبانوں رب سچے دے لکھ پڑے، فوری طور پہ دل اور زبان سے دونوں سے اس نے رب سچے کے لکھ شکرانے پڑے، خاص وزیر رہا جو اس نے شاہ جو اس کا خاص وزیر تھا، شاہ نے اسے کہا کہ شربت شمع پوشاکی لے کے کوئے وچ وگایا، اس کو شربت اور شمع روشنی والی اور پوشاک دے کے تاکہ وہ نئی پوشاک پہن کے آئے وہ باہر، وہ بھی دیکھ کے اس کو کنویں میں اتارا، ادھر ابیر غلاموں شیشے نال پچائے بر کے، ونج وزیر کنویں وچ پوتا حکم سرے پر در کے۔ وہ وزیر جو ہے وہ کنویں میں پہنچا ہے، وہ حکم لے کے، اس کے بعد کا قصہ انشاءاللہ بشرط زندگی کل آپ سے کے ساتھ سناؤں گا، اور ابھی جو قصہ ہے دن بدن اس کو عروج پہ ہے، ختم ہونے کو ہے، تو اس کا ساتھ ساتھ جو لذت بھی ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے کہ کیسے کیسے حالات نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، کل تک اجازت۔